خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ. جی خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے. کالز لیں گے ہم انشاءاللہ. سوالات رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں مفتیان اکرام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نا مولوی صاحب سے بات کرنی ہے کہ سن رہے میں ہیں. نماز پڑھتی ہوں، اس میں نا مجھے خلل ہوتا ہے. اچھا. اور میں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہوں اچھا کس جگہ سے پڑھا ہے. اچھا اور میرے بیٹے کا نام محمد عباس ہے اور وہ 3 ماہ کا ہے. وہ نا بہت روتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں شامل کریں گے. نیکسٹ. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی آ رہی ہے آواز آپ کو؟ السلام علیکم. شوگر چیک کر سکتے ہیں؟ دوبارہ میری بہن ایک منٹ. السلام علیکم. دوبارہ سے سوال بتا دیں. آپ آ گئی ہیں لائیو. دوبارہ سوال بتا دیں. جی دوبارہ سوال کر رہی ہوں کہ روزے کی حالت میں ہم شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ شوگر ٹیسٹ. پہلا سوال. جی ٹھیک ہے پوچھ اور لیتے. دوسرا یہ کہ اگر دعائے قنوت نہیں آؤ تو سورہ اخلاص یا ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. اچھا ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. بھائی صاحب بات کیجئے. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم سن رہے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہیلو ہیلو. آواز نہیں آ رہی. کوئی ٹیکنیکل. اچھا چلیں نیکسٹ پہ آ جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے کہ یہ معاشرے میں جی جو بے پردگی اور بے حیائی ہے جی جی اس کے لیے علماء کرام کو جی بھرپور انداز میں قدم اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیو ٹی وی دیکھتے رہا کریں. آپ کو میری ایک تجویز ہے, آپ کیو ٹی وی ضرور دیکھا کریں. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال نہیں, میرا ایک سجیشن ہے. جی یہ ان کے یہاں پہ جو نعت کا سیگمنٹ ہے افطاری کے بعد, جی جی اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. وہ آپ کا سیگمنٹ بہت اچھا ہے اور اس میں جو آپ نعتان بلاتے ہیں وہ ان کی نعتیں بڑی دل کو لگتی ہیں. جی جزاک. نہ صرف میں بلکہ میرے گھر والے سارے بیٹھ کے وہ نعت خوانی کی جو محفل آپ سجاتے ہیں وہ ہم لوگ سارے مل کے سنتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. جی نعت ہی نعت کی بات کر رہے ہیں. جی وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, بہت زیادہ پیغامات آتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی. اور علماء کرام کا جو سیگمنٹ ہے اس کے لیے بھی مجھے لوگوں نے بہت زیادہ فیڈ بیک دیا کہ ہم مفتی صاحب سے, علامہ صاحب سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سیگمنٹ رکھا گیا. اور ابھی بھی علامہ صاحب بیہائنڈ دا سین بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ کالز لے لیں جتنی زیادہ لی جا سکتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوالات ہم شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے پوچھنا یہ ہے کہ غسل فرض ہو, ٹھیک ہے. مرد یا عورت پر, تو غسل کرنے سے پہلے کیا وہ اپنے جسم کو صفائی کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ناخن وغیرہ تراش لیے یا ناخن تراشنا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کا جواب دیں گے آپ کو. اچھا جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں جنوبی وزیرستان سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے معدے کی تکلیف ہے اور گردے کی تکلیف بھی ہے, تو کیا میں رمضان میں بیٹھ کر تلاوت کر سکتی ہوں؟ آپ شمالی وزیرستان سے بات کر رہی ہیں نا؟ جنوبی وزیرستان سے. جنوبی وزیرستان. اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام کرنا, مجھے سوال کرنے ان سے. سوال پوچھیے آپ. سوال مولانا ہم جلدی بیٹھے ہیں نا, ان سے سلام کرنا ہے. جی سلام کرنا ہے مفتی صاحب. دیکھیں نہیں سوال کرنا. سوال کرنا ہے. اچھا پوچھیے سوال. پوچھیے سوال. ہاں ہلو. جی سوال پوچھیے نا خاتون, سوال پوچھیے, وہ سن رہے ہیں. اٹھائیں تو وہ. اچھا السلام علیکم بیٹا. اچھا وہ دیکھ کر سوال پوچھ رہی ہیں. رحمۃ اللہ. جی مجھے ہم جدی اور یہ دوسرے وہ جو بیٹھے ہیں ان سے سوال کرنا ہے مجھے.
कीजिए। अम्मा सवाल कर लें अम्मा। अरे बेटा सवाल ये है हाँ कि मैं बहुत बुरी ज़ईफ़ हूँ, अच्छा मगर मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ ठीक। और मुझे कुरान पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा। और हमेशा 3 दिन कुरान खत्म किए है। अब रोजा भी नहीं रख सकती तो क्या है मेरा, अल्लाह अकबर। क्या करूँ, मैं मर भी नहीं रही हूँ। वो बुजुर्ग खातून है, अपना एक गम शेयर करिए। ज़ाहिर है एक इसके ईमानी जज्बा है उनका कि मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुरान पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उम्र का तकाजा है और बहुत ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है और मैं ज़ईफ़ होने की वजह से कमज़ोर हो गई हूँ। इसीलिए वो मैंने कल शेर पढ़ा था ना अल्लामा साहब कि रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ ताकत, जो करना है सो अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। असल में मुफ्ती साहब ने कल यही फरमाया था कि एक ज़िंदगी भर इंसान जो है इबादत में मशगूल जब रहता है तो फिर वो एक मज़ा लग जाता है उसका, उसकी ज़िंदगी का ऐसा आदत बन जाती है, वो छूट जाए तो ये आंसू निकलते हैं। आप ये देखें, उनको कोई और दुख नहीं है, ये दुख है कि मैं कुरान नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सक रही हूँ, रोज़ा नहीं रख सकती, रोज़ा नहीं रख सकती। अल्लाह तो वो उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या फरमा रहे थे मुसब जी 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 मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी जवानी पाकीज़ा अंदाज में गुजारी हो, नमाज रोज़े में गुजारी हो, तो जब बुढ़ापा आता है ना तो अगरचे उनकी हिम्मत ना हो, बीमार हो और डॉक्टर्स उनको मना कर रहे हो, वो फिर भी कहते हैं कि हमें रोज़ा रखना है। मेरी नानी है, वो इस वक्त बीमार है। अच्छा माशाअल्लाह, जी 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 हयात है, अल्लाह का शुक्र। और उनकी यही जिद है कि मुझे रोज़ा रखना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह, हम खुद भी इसको झेल रहे, तो मामू मुझसे बात करवाते, मैं समझाता हूँ लेकिन वो नहीं मानते। अल्लाह के बंदे और बंदियां ऐसे ही होते हैं, जज्बा ईमानी तो ऐसे ही होता है सब। अल्लाह साहब आपको शेयर करें जी। आखिर में यही कह रही हैं कि मैं मर भी नहीं रही, यानी उन्हें इस बात का एहसास है कि जो मकसद ऐसी जिंदगी है, जो बेबंदगी, मकसद ज़िंदगी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वो मकसद नहीं पूरा हो रहा तो मैं जिंदा क्यों। अल्लाह, काश कि ये एहसास हम सब में बेदार हो जाए। हम जिनकी सेहत है, आफियत है, हमें एहसास नहीं, और जो कमजोर घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, अल्लामा साहब वही बात है ना कि रोजे का एहसास है ना नमाज का एहसास। ऐसे कई जब बुढ़ापे में आया एहसास तो क्या आया, बुढ़ापे में खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया या सख्त बीमार पड़ गए, पहला जुमला ये निकलता है हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, हम वुजू कैसे करेंगे, ये फिक्र उनको खाई जाती है। अच्छा, इन बुजुर्गों के लिए मेरी एक सलाह है, मशवरा है। एक क्यू टीवी का एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन लोगो बना हुआ है क्यू टीवी के लिए, और उसका नाम है कुरान सुनिए और सुनाइए, जिसके रूह रवा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अहमदी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। बहुत अहसन अंदाज से ये कुरान तजवीद के साथ, ज़ेर ज़बर के साथ पढ़ाते भी हैं, उसका तर्जुमा, तफसीर, कुरान का इल्म आपके दिलों में मुंतकिल फरमाते हैं। जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, ज़ईफ़ हज़रात हैं, उनके लिए मशवरा। रमज़ान के लिए एक तो आपके लिए दौरा तर्जुमा कुरान रात 9:30 बजे से शुरू है। मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब तर्जुमा कुरान का एक दौरा फरमाते हैं। आप रमज़ान मुबारक में उस प्रोग्राम को देखकर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को अपने सीनों में कर सकते हैं। एक अम्मा आती हैं जो कॉल करती है प्रोग्राम में, हाँ, वो कई सालों से आ रही हैं। जी 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 जी। अब वो बेचारी बीमार हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अब वो रोती हैं। अल्लाह अकबर। अब वो रोती हैं कि मैं सही नहीं पढ़ पाती, मैं रोती हैं वो। अल्लाह अकबर। ये देखें, एक मदरसा खुला हुआ है क्यों टीवी कुरान जाहिर का, है, पूरी आपने दुनिया के फरमाया अंदर दर्सगाह, जहाँ ना कोई मस्जिद है वहाँ अजान पहुँचेगी। कल मैंने एक जगह से फ़ोन आया कि भाई हमारे यहाँ अजानें बंद हो गई हैं, तो जैदी साहब मुझे कहने लगे उनसे बोलो क्यों टीवी खोलो, अजान आएगी। ना जहाँ कोई मस्जिद है, ना जहाँ कोई मदरसा है, वहाँ अगर अजान की आवाज़ सुननी है, कुरान की आवाज़ सुननी है तो क्यों टीवी मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या बात है। कॉलर्स हैं कुछ काफ़ी देर से होल्ड पे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान। हेलो जी बोल रहा हूँ, आपका क्या सवाल है। सर मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जी 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 जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब का 2 मार्च को इंतकाल हो गया है। अच्छा। तो उनके गए साल रमजान के अंदर उनके 2 रोजे शुरू किए और 2 रोजे आखिर के छूट गए थे। तो अच्छा। क्या इनके लेकर के वो रहेगा। अच्छा ठीक है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, साहब का बरस 2 रोजे उनके शुरू के, 2 आखिर के छूट गए थे। अच्छा ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान से आपने हमें ज्वाइन किया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम।
जो भी कॉल्स हमारे साथ आती हैं मैं बार बार कहता हूं कि आप टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें और यार जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुझे मौलाना साहब से बात करनी है। वो सुन रहे हैं आपकी बात, आप बोलिए। जी मेरा बंद नहीं किया ना? ख्वाब है, उसका बयान कर सकते हैं? जी जी क्या कह रही हैं? मैंने ख्वाब देखा, उसका मुझे जवाब देना मौलाना साहब। अच्छा खातून, मैं माजरत चाहता हूँ, फ़िक़ही सवालों की तरफ इस वक्त चल रहे हैं और ख्वाब वाला जो सवाल है ना वो मुफ्ती साहब का एक प्रोग्राम होता है जी इलावाज़ रमज़ान ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब क्या कहते हैं? ख्वाब क्या कहते हैं? ख्वाब क्या कहते हैं? एक सवाल एक प्रोग्राम होता है, वहाँ आपके ये सवालात इंशाल्लाह शामिल कर लिए जाएंगे रमज़ान के बाद। जी नेक्स्ट, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल क्या है मेरे भाई? सवाल मेरा यह है कि मेरा बाप जो वफात हो गया है, मेरे ख्वाब में आता है। अच्छा। वो ख्वाब मेरा ख्वाब में आता है, उसके पास पैसा है। अच्छा। पैसा है, मैं उसको पूछता हूँ कि ये ओ मैं पूछा कि बाबा तुम्हारे पास पैसा है? बोलता हाँ पैसा है। हाँ। मैंने बोला कि पैसा, बोला पैसा तुम लिएगा? मैंने बोला पैसा मैं लिएगा। बोलता ये आराम है। अच्छा 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 भाई, वो बहरहाल ख्वाब वाला ही सवाल है मुझसे, तो इसलिए इसको हम कोई शरई और फ़िक़ही सवालात कोई हैं तो वो कर लें, क्योंकि उसकी वजह ये फ़िक़ही सवालात के जवाब देने के लिए मुफ्तियान किराम यहाँ पर बैठे हैं। इस सेगमेंट का मकसद ये है कि कोई भी आपको इबादत में मसला हो, आपको मामूलात में मसला हो, आप शरीयत मुताहरा की रोशनी में चाहते हैं तो उलमाए किराम उसका जवाब देंगे। ख्वाबों के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम होता है, ख्वाब क्या कहते हैं मुफ्ती साहब का, वो रमज़ान के बाद नशर होता है, रमज़ान के पहले। जी लाइन लग जाएगी। फिर वो ख्वाबों के ही फिर सवालात होंगे। वज़ाइफ और ख्वाब और साया है, दम है, फिर फिक़ही सवालात जो इल्म सिखाने का सेशन है सही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली अल्लामा साहब जो कह रहे हैं यही आपके लिए पैगाम है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, होंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इन सवालात के जवाब। जी खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मक़दम है नेमत इफ्तार। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब और अल्लामा इकराम हुसैन अल-क़ादरी आज हमारा पैनल है और ये जय्यद उलमा इकराम आपके सवालात के जवाब देंगे। 2 सेगमेंट पूरे सवालात में हमने वक्फ़ किए और सवालात बहुत सारे जमा हो गए। मुफ्ती साहब आगाज़ करें। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाह। एक सवाल ये हुआ कि कुल्ली करने से जो है वो रोज़ा टूट जाता है या नहीं? ठीक है। और ख़ास तौर पर गुस्ल फ़र्ज़ के हवाले से कहा, ज़ाहिर है कि गुस्ल फ़र्ज़ में हम गरारा भी करते हैं ताकि वो पानी सही तरीके से हलक तक पहुँचे। ठीक है। तो जब रमज़ान में गुस्ल फ़र्ज़ की नौबत आप पहुँचे तो उसमें सिर्फ कुल्ली कीजिए, गरारा ना करें, और कुल्ली करने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। अल्लामा साहब सेकंड क्वेश्चन। ये एक साहब ने कहा कि मैंने रकम रखी हुई थी मस्जिद की आराइश के लिए, कि मस्जिद की आराइश के लिए मैं दूंगा, लेकिन ये हालात आ गए तो मैंने किसी गरीबों की मदद की। रिश्तेदार आ गए सारे। अल्लाह अकबर। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको बहुत बड़ा आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। देखिए मस्जिद की आराइश भी एक मुस्तहब काम है, लेकिन ये तो आपने एक फ़र्ज़ पूरा किया। किसी के बुझे हुए घर के चूल्हों को जलाया है, किसी को अनाज दिया है। सही बात। और अल्लाह तबारक व तआला इस पर आपको बहुत ज़्यादा, जो मस्जिद की आपने नियत की थी उससे बढ़कर आराइश थी ना। हाँ ना। मस्जिद तो बन चुकी है, चलो बुनियाद एक चीज़ है, आराइश तो एक इजाफी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा उस पर भी बड़ा कलाम है और बड़ी गुफ्तगू है, लेकिन ये इस पर अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत अजर व सवाब अता फरमाएगा। ठीक है। अल्लामा इकराम साहब से सवाल अगला। इकराम साहब, आप ये एतिकाफ गाँव की मस्जिद में करूँ या अपने वहाँ की मस्जिद में करूँ? जी इसमें तो जहाँ काम करते हैं और गाँव है, सादा सा उसूल तो ये होगा कि जहाँ पर उन्हें सहूलत हो सही, और जहाँ मुमकिन है कि जहाँ वो काम करते हैं तो वहाँ अगर कहीं करीब मस्जिद में बैठेंगे तो उनकी सहरी और इफ्तार के पहुँचाने के लिए दुश्वारी मुमकिन हो सकती है। ठीक है। तो उन्हें जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हो और अपने लिए उन्हें आसानी हो तो उस मस्जिद में बैठें। अगर उनका घर के करीब बैठना बेहतर है तो वहाँ बैठ जाएं, उनके लिए आसानी अपने काम की जगह पर है तो वहाँ पर बैठ। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि भाई ने सवाल किया कि इनकी वाइफ को मखसूस पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग होती है, तो उस सूरत में क्या किया जाए? देखिए एक उसूल याद रखें कि जो माहाना मखसूस अयाम है, पीरियड्स जिसे कहा जाता है, इसके मिनिमम ड्यूरेशन होती है 3 रोज़।
ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ یعنی حیض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ماہانہ ایام نہیں، صحیح۔ اور میکزیمم اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 10 دن ہے۔ صحیح۔ 10 دن سے اگر اوپر ہوگی تو وہ ماہانہ ایام میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو بیماری کی وجہ سے ہو تو اس کا حکم یہ ہے، اب میں ان کو آسان سا ایک فارمولا بتاتا ہوں کہ جتنے ایام یعنی جتنے دن ان کو خاص طور پر پیریڈز ہوتے ہیں، اب ان دنوں تک یہ وہ کاؤنٹ کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر جو اضافی جو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں حکم یہ ہوگا کہ اس میں جب بھی یہ نماز وغیرہ پڑھنا چاہیں تو پاک ہو کر وضو فرما لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اچھا بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نماز ایک ٹائم نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو اس صورت میں پھر شرعی معذور کا حکم ہوگا۔ اب مثال کے طور پر شرعی معذور کا حکم کیا ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، اب ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک یعنی فقط اگر وہی بلیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی وہی عذر پایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ناقص وضو نہیں پایا گیا تو وہ بغیر کسی اس کے آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ لیکن کوئی اور ناقص وضو پایا گیا تو پھر وہ وضو کرنا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو اب انہیں دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا، پھر عصر سے مغرب تک وہی حکم ہوگا۔ ایک وضو ایک نماز کے لیے، ایک نماز کے وقت کے لیے ایک وضو کر لیں، پھر اس میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وقت چینج ہوا، وقت جیسے ہی چینج ہوگا دوبارہ وضو چینج ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، ایک تو اس پر ہم بہت زیادہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بزرگ بیمار ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کا شوق ہے، تو اس پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن یہ ہے کہ رکھ نہیں سکتے وہ۔ ایک بہن نے کہا ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے، ہم اس کی بہت اچھی پرورش بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سامنے سے جواب دیتا ہے، یہ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بچے ہمارے بھی جواب دیتے ہیں، صحیح بات، بچے تو سب کی شرارتی ہوتے ہیں، بچے سب کے جواب دیتے ہیں۔ ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یتیم بچہ جواب دے رہا ہے، ہمیں زیادہ لگ رہی ہے اس کی، لیکن بات یہ ہے کہ جن کے ماں باپ سر پہ کیا ان کے بچے جواب نہیں دیتے، صحیح بات ہے، اور سنتے نہیں ہم، بالکل صحیح، زبردست بات، چپ ہو جاتے ہیں۔ سلمان بھائی بول رہے ہوتے ہیں، ہم خاموش ہو کے آگے سے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ بچوں کے ساتھ لڑیں گے تو نہیں، موبائل اٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس لیے بچے اپنے بھی کرتے ہیں اور بچے پرائے بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں پر صبر کرتے ہیں، صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان پہ بھی صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کو دور اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی جی، نماز کے اندر دینی سوالات وغیرہ آتے ہیں۔ جی، یہ اس حوالے سے یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ جو کوئی خیال کا نماز کی حالت میں آنا ہے، خیال کا آنا برا نہیں ہے، خیال میں لگ جانا برا ہے۔ اس میں تفریق نہیں کی جائے گی کہ وہ اچھا خیال ہے یا برا خیال ہے۔ بہرحال اگر اچھا بھی خیال ہے اور اگر آپ اس میں لگ گئے تو یقیناً وہ جو ایک توجہ نماز کی جانب تھی وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے خیال کوئی بھی ہو اس میں نہیں لگنا، بلکہ فوراً توجہ کو، مطلب خیال کی لحاظ داریاں پرے، بس خیال آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں لگ جائے، خیال میں لگنا نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ سنت نماز پڑھ رہے تھے اور توڑ دیا تو کیا حکم ہوگا؟ غالباً ان کے ذہن میں، بہن کے ذہن میں یہ ہے کہ جی وہ سنت کا وہ مرتبہ نہیں ہے تو سنت نفل ہم پڑھیں، توڑ دیے تو خیر ٹھیک ہے، جانے دیں، دوبارہ پڑھنی نہیں ہے۔ یاد رکھیں سنت تو سنت ہے، نفل نماز بھی اگر آپ نے شروع کیے تو شروع کرنے کے بعد اس کا وجوب ہو جاتا ہے، ہاں آپ پوری کریں نا، اب آپ کو اس کو پورا کرنا ہے، توڑیں گے تو اس کو پھر واجب الاعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ ادا کرنی ہوگی، چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو۔ اور چلتے چلتے نفل روزہ، یہ میرے ذہن میں بھی آیا کہ نفل روزہ اگر رکھا ہے، نفلی تھا نا، رکھنا واجب نہیں تھا، لیکن رکھ لیا تو اب رکھنے کے ساتھ وہ ضروری ہو گیا، واجب ہو گیا، اب خدا نخواستہ وہ ٹوٹا تو آپ کو اس کی بھی قضا کرنی ہوگی، کرنی پڑے گی۔ اچھا یہ اس کے نوافل اور سنن کے لیے کوئی تعین نہیں ہے وقت کا، یہ کبھی بھی دہرائی جا سکتی ہے نا؟ جی ہاں، قضا کا تو کر لیں تو، کیونکہ اب کیا ہے نا تو ٹوٹا ہے تو کرنا ضرور، کرنا ضروری۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ علامہ صاحب نیکسٹ۔ دیکھیے یہ ایک سوال آیت کریمہ کے حوالے سے آپ جواب دے دیجیے گا۔ آیت کریمہ مل کے پڑھتے ہیں مختلف شہروں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر۔ اس سوال میں وہ بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو ایک تعداد ہمارے ہاں مختص کی جاتی ہے 1.25 لاکھ، تو وہ تمام سے کاؤنٹ کر کے جتنا بنتا ہے، گلوبل میٹر بنا لیا، جہاں جہاں ریلیٹیوز ہیں نا سعودیہ میں ادھر ادھر، تو ان سے سب یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ ایک مخصوص تعداد میں، جیسے ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے لکھا ہے، اگر وہ تمام کو پورا کر کے اسے اِصال کرتی ہیں یا اپنے وباؤں سے بچنے کے لیے دعا کرتی ہیں تو یہ بہت مستحسن امر ہے، لیکن اس تعداد کو اپنے لیے کوئی لازم اور ضروری نہ سمجھیں۔ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے کہ بھائی آپ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ سکتے ہیں
تو جتنی دفعہ یہ کلمات خیر آپ اخلاص سے نیت کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کریں اور پھر انہی کو پڑھ کر ایصال ثواب کر لیں اور اس کے صدقے اور ان کلمات خیر کی برکت اللہ رب العزت سے مانگیں تو رب ذوالجلال ان کلمات خیر کی برکتیں عطا فرمائے. کیا بات ہے, بالکل ٹھیک. جی سوال آیا ہے کہ 2 گھر ہیں میرے پاس, ایک گھر تو میں نے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے, اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے, بیچنے, ایک گھر میں نے بیچنے کے لیے پہلے نیت کی تھی لیکن بعد میں نے اپنی نیت کو تبدیل کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں بکا ہی نہیں تو ہم نے کرائے پہ دے دیا. ہاں تو بکا نہیں جی, دونوں بتا دیں. دیکھیں اگر تو بیچنے کی نیت ان کی شامل ہے, بیچنا ہی ہے, اصل مقصود یہ ہے, تو اس پر تو زکوٰۃ ادا ہوگی پوری رقم کی, جتنے کا مکان ہے, جتنے کا مکان ہے, بیچنا ہے نا. بالکل. اور اگر جو ہے وہ کرائے پر انہوں نے دے دیا, اب بیچنے کی انہوں نے بکا نہیں تھا لیکن اب بیچنے کو انہوں نے ارادہ ہی ترک کر دیا کہ یار نہیں بک رہا, چھوڑ دو, مارکیٹ بھی خراب ہے, اب میں اس کو کرائے پر دے کے رکھوں گا, اور یہ مستقل نیت کر لی ہے, تو پھر مکان کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. جو کرایہ آتا ہے اچھا اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے, وہ بھی اگر کرایہ بیلنس ہوا تو, اگر کرایہ آیا اور کھا گئے, ختم ہو گئے, تو پھر کچھ بھی نہیں. بڑی آسانی ہے علامہ صاحب, یہ آپ لوگ صحیح فرماتے ہیں کہ اس دین میں بڑی آسانی ہے, مطلب کوئی ایسا نہیں ہے, اللہ نہ کرے. بریک ہے مصعب, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ میں بہت سے سوالات موجود ہیں, بہت کافی خاصے سوالات ہیں. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد مزید سوالات کے جوابات مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, علامہ اکرام حسین القادری صاحب کے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے اور جوابات کا سیشن ہے. آن لائن جو کالز ہم نے لی تھی, آپ کی بہت سارے سوالات باقی ہیں. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز کرتے ہیں دوبارہ. اچھا, یہ سوال پوچھا بھائی نے کہ کیا ہانڈی جو بناتے ہیں اس کو چکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. مطلقاً تو اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جنرلی طور پر, لیکن کسی خاتون کا شوہر بڑا سخت مزاج ہے, وہ ذرا سا مسالہ آگے پیچھے برداشت نہیں کرتا, نمک برداشت نہیں کرتا, تو اب اسے پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے اسے بنایا اور اس نے پسند نہیں کیا, جھگڑے کی صورت یا کوئی اور صورت پیدا ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے خاتون کو یہ اجازت ہے کہ اسی سختی اگر ہو تو زبان پر چکھ سکتی ہے اور فوراً اسے تھوک دے. اسی طریقے سے یہی قیاس کیا جائے گا کہ جو شیف وغیرہ ہوتے ہیں, ہوٹلز میں کام کرتے ہیں, اگر ان کے معاملات بھی اگر ایسے ہوں تو ان کو بھی فقط اس کی اجازت ہوگی. صرف زبان پہ رکھنے کی, نگلنے کی نہیں. نہیں, نگلنے کی تو کسی حال میں نہیں ہے نا, وہ تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. زبان پر رکھے, چکھ لیں اور پھر تھوک دے فوراً. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کمرشل ایکٹیویٹی میں. ایک سوال نظام الدین اولیاء کے خواب کے حوالے سے, وہ بڑا پیارا خواب ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ولیوں کے خواب آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی علامہ صاحب, یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری یادداشت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. دیکھیں, یادداشت تو ایک تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے, نیکی اختیار کرے. العلیم الحکیم, اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم رب زدنی علما. یہ تینوں چیزیں 3 بار پڑھیں اور اس کے بعد آپ یاد کرنا شروع کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی یادداشت کے اندر اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب, اکرام صاحب, قرآن پڑھتے پڑھتے بہن کہہ رہی ہے کہ میں بھول جاتی ہوں, قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہوں, شاید بڑی عمر تو بڑی نہیں, قرآن پڑھتے پڑھتے کہہ رہی بھول جاتی ہوں. یادداشت کا ذہن. جی, اس پر میں وہ حدیث مبارکہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھتی ہوں گی, یہ جب بھولتی ہوں گی تو پریشان ہوتی ہوں گی, زبان رکتی ہوگی. تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ رکنے والی زبان پر اللہ رب العزت 2 اجر عطا فرماتا ہے. یہ تو ایک حوصلہ افزائی ہے کہ آپ اس عمل کو مایوسی کے بعد چھوڑ نہ دیجیے گا کہ یار میں پڑھتی ہوں, مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. اس عمل کو مستقل جاری رکھیں. اور یہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اگر اس کو اپنے وظیفے میں جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ دقت اور تکلیف بھی. بچہ روتا ہے ان کا, انہوں نے سوال کیا, بچہ روتا ہے بہت زیادہ. بچہ رونے کے حوالے سے بہت ساری آیات بھی ویسے ذکر کی جاتی ہیں, اور اگر بہت عام فہم کہا جائے تو وہ تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ پڑھ کر پھونک دیا کرے تو انشاءاللہ یہ رونے کی کیفیت. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب, اچھا, بہن نے یہ پوچھا کہ روزے کی حالت میں شوگر جو ہے وہ چیک وغیرہ کر سکتے ہیں, تو کر سکتے ہیں, اس سے کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. شوگر چیک ہو جائے گی, شوگر ٹیسٹ ہو جائے گی روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, دعائے قنوت کے حوالے سے کہا ہے کہ دعائے قنوت مجھے یاد نہیں ہے, تو میں قل واللہ احد پڑھ لوں, کیا کروں؟ دیکھیں, اس کے حوالے سے یہی ہے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یا تو پھر آپ جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیں, یا بارش شریعت کے اندر آیا کہ 3 بار آپ ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی پڑھ لیں. ویسے آپ کو یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے. اچھی بات ہے, بالکل. مفتی صاحب, یہ ایک سوال پوچھا ہے, مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جواب دیں گے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی بے پردگی ہوتی ہے اور علماء کرام اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے.
اس کے میں صرف ایک جملہ یہ کہوں گا کہ علماء کرام یہاں بیٹھ کر بحمداللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں، ڈنڈا چلائیں گے، محراب و منبر پہ بھی دلاتے ہیں، لیکن مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب سوال کر رہے تھے میں نہیں سمجھتا ہوں کون ہے یہ، لیکن اکثر لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہی کے اپنے گھروں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، یہ تو گھر کے سربراہ ہیں، یہ تو مکلف ہیں، تم تو جواب دہ ہو، علماء تو صرف واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، ڈنڈا لے کے جیسے آپ نے فرمایا، کیا فرما رہے تھے آپ؟ دیکھیں یہ فرمایا کہ مَن رَآ مِنْکُم مُنْکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، یہ حکمرانوں کا کام ہے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِہِ، یہ کام علماء کا ہے۔ علماء زبان استعمال کر رہے ہیں، پروگرامز کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، ڈنڈا وہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھائیں تو یہ ہمارا منصب ہے ہی نہیں، ہمارا کام ہے زبان سے تبلیغ کرنا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس فحاشی یعنی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ علماء سے بڑھ کر سید سلمان گل مفتی صاحب جو گھر کا وارث ہے، جو گھر کا وہ مکلف وہ حاکم ہے، وہ جواب دے۔ میں ایک منگنی وہ سختی بھی کر سکتا ہے۔ حضرت میں ایک منگنی کے اندر پہنچا ہوں، ہال کے اندر، تو ہمارے اپنے محلے کے لوگ تھے، تو وہاں گانے بج رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، تو گھر کے ذمہ دار پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی امام صاحب آ گئے نا، ابھی بند کرائیں گے۔ تو میں نے کہا تم کیا کھڑے ہو کے کر رہے ہو؟ ذمہ داری تمہاری ہے، تم حاکم ہو، اور امام بند کرائے، اچھا نہ امام کے ڈنڈا لے کے بند کرائے گا۔ اچھا یہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہ دیکھیں پردے رکھوائیں اور دوپٹے کروائیں اور یہ کریں۔ اچھا میں نے ان کو کہا نا تنبیہ کی کیو ٹی وی دیکھیں، آپ بالکل صحیح، کیو ٹی وی دیکھیں، راؤنڈ دا کلاک آپ دیکھیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ہم شیئر کریں بھائی کیو ٹی وی پہ ہم نے کوئی بے پردگی دیکھ لی ہے یا کوئی ایسی بات سن لی ہے، تب تو آپ کا سوال بنتا بھی ہے۔ جب ایک ادارہ کر ہی یہ رہا ہے، دین کا درس دے رہا ہے، پھر ایسا سوال اچھی بات نہیں۔ بہرحال علامہ صاحب، غسل جنابت ہے اور اس سے پہلے بال وغیرہ صاف کرنا اور ناخن صاف کرنا نہ کیے جائیں پہلے؟ غسل جنابت چونکہ ہے تو اس کو پہلے آپ ایک چیز واجب ہو چکی ہے آپ پر، آپ اسے فوری طور پر اختیار کریں اور پاک ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ مستحبات ہیں، انہیں آپ بعد میں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے غسل جنابت سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے پاکی کو حاصل کرنے میں زیادہ سیرت جلدی کرنی چاہیے، مطلب فوراً پاک ہونا چاہیے۔ جی اچھا والد صاحب کے بارے میں سوال پوچھا انڈیا سے بھائی نے کہ والد صاحب جو مرحوم ہے انتقال کر چکے، پچھلی مرتبہ 4 روزے ان کے چھوٹ گئے تھے، اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں یا اتنی رقم دے دیں تو انشاءاللہ ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میرے معدے میں، وزیرستان سے جو کال آئی تھی، معدے میں اور گردے کے اندر تکلیف ہے، کیا میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کر سکتی ہوں؟ آپ بیٹھ کے تو تلاوت قرآن کر سکتی ہیں، بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تکلیف ہے تو بیٹھ کے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں وہ۔ اگر ان کو تکلیف ہے، وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو وہ بیٹھ کے آرام سے نماز پڑھیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ علامہ اکرام صاحب سے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور خواب میں آ کے پیسوں کا ذکر کر رہے تھے کہ پیسے بڑی بری چیز ہے۔ جی اس کو کوئی شرعی حکم تو اس پر نہیں لگایا جا سکتا، اس کی تو تعبیرات ہی ظاہر سی بات ہے وہ بیان ہوتی ہیں، اور آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا تھا کہ قبلہ مفتی سہیل صاحب کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں وہ کال کریں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب صحیح ہے۔ مفتی صاحب اگر یہ کتنے سوال بچے ہیں ختم ہو بریک لینی ہے جلدی سے بچہ میں اس کو عرض کر دوں کہ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے نہ جانے کن حالات میں دیکھا ہے، کیا کیفیات ہیں آپ کی، لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنے والد صاحب کو اصالہ ثواب کیجئے، اور آپ خاص طور پر حلال اور حرام کا بڑا خیال رکھیں، یہ کوشش کریں کہ حلال رزق آپ تک پہنچے، حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ہو گئے ہیں سوالات؟ جی ٹھیک ہے، ایک وقفے کے بعد بزم علماء کا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا جس میں مفتی صاحب، علامہ لیاقت صاحب اور علامہ اکرام صاحب مختصر انشاءاللہ پیغام دیں گے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، احترام انسانیت کے موضوع پر۔ ملتا ہوں آپ سے ایک وقفے کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے، جوابات کا سیشن بھی ہو گیا۔ اب یہ علماء کرام جنہوں نے احترام انسانیت قرآن و سنت سے وضع کیا اور ہمیں ہماری دینی تعلیمات سمجھائیں کہ ہمیں انسانیت کا احترام، ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارے رب کا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے سمجھا رہا ہے، سیرت طیبہ کی روشنی میں بھی ہم نے سمجھا ہے۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے چاہوں گا کہ پوری امت اس وقت یقیناً بہت بڑی کثیر تعداد ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، تو ان کو ایک پیغام دیں احترام انسانیت، اس وقت تو بڑا ضروری پیغام ہے۔ یہ آپ کا کیمرہ صاحب پلیز۔ دیکھیں یہ علامہ لیاقت صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، علامہ اکرام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔
میں آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں. آپ انسان ہیں، اور انسان وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ صورت پر تخلیق فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا نخواستہ کوئی کسی پر ہاتھ بھی اٹھائے تو منہ پر ہاتھ نہ اٹھائے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یوں تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اپنی صورت پر پیدا فرمایا، تو یہاں حدیث پاک میں محدثین یہ شرح فرماتے کہ اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا. پھر دوسری بات اس میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قوتیں رکھی ہیں. نمبر 1 قوت نشو و نما، نمبر 2 قوت حواس اور شہوانی، نمبر 3 قوت عقلیہ حکمیہ. اب نمبر 1 قوت نشو و نما یہ تو نباتات میں ہے، درخت وغیرہ میں ہے. قوت حواس اور شہوانی جانوروں میں، درندوں میں ہے. قوت عقلیہ حکمیہ یہ فرشتوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں قوتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، یہ تینوں اختیارات انسان کو عطا فرمائے. تو پھر انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ جب اسے اللہ رب العالمین نے اتنا احترام عطا فرمایا، اتنی فضیلت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو انسان بنایا، بلکہ جہاں پر معاشرے کے پسے ہوئے طبقات تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب، عوام سے مخاطب ہو کر ایک پیغام ذرا پوری امت کے لیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب جیسے گفتگو فرما رہے تھے کہ رب کائنات نے انسان کو بڑی محبت کے ساتھ پیدا کیا، اور نفخت خلقت بیدی و نفخت فیہ من روحی کا رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا. بہترین صورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم عطا فرمائی، اور اس پر علماء کرام بڑی شد و مت کے ساتھ گفتگو بھی کر چکے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی معذور ہے، کوئی رنگ کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، خاص طور پہ میں اپنی ان ماؤں سے اور بہنوں سے کہوں گا جو اپنے بچوں کے لیے چاند جیسی دلہن تلاش کرنے کے لیے جاتی ہیں اور واپس آ کر اور بچیوں کا مذاق اڑاتی ہیں کہ فلاں کی نہیں اس کی تو شکل ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں. تو خدا را اگر آپ کو پسند نہیں ہے، نہیں رشتہ کرنا تو مت کیجیے آپ، مگر لیکن آپ کسی کی صورت پر مذاق نہ. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ صورتیں کسی نے نہیں بنائی ہیں، یہ صورتیں ہم نے اپنے نہیں بنائی ہیں. رب کائنات صورتیں بنانے والا ہے. آپ صورت پر مذاق، اس صورت کا مذاق نہیں اڑا رہی ہیں بلکہ آپ مصور کا مذاق اڑا رہی ہیں. یہ تصویر کا مذاق نہیں ہے بلکہ مصور کا مذاق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان صورتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تو نیتوں کو، اخلاق کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى نیاتکم و اعمالکم. دوسری گزارش اتنی سی کروں گا کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا مشکل کے اندر ہے، اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو غلط کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو اس تکلیف دہ دور کے اندر بھی انسانیت کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ سوچ لو کہ ایک دن لوٹ کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اگر تم مسلمان ہو. اور انسانیت کا یہ ہے کہ انسان کو ایک انسان کے لیے پیدا کیا. اس مشکل گھڑی کے اندر تم کام نہیں آؤ گے تو پھر کب کام آؤ گے؟ بالکل صحیح بات کی. دنیا ہوتے جڑا کم نہ آیا، میاں صاحب فرماندے نے دنیا ہوتے جڑا کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے درد سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے. پھر تو انسان دنیا کے اندر تنہا رہے. کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. علامہ اکرام حسین القادری صاحب، میں چاہتا ہوں اور پوری امت آپ کی طرف اور آپ ان کی طرف کوئی پیغام وضع فرمائیں. جی بالکل، میں ناظرین کی خدمت میں یہ ضرور عرض اور گزارش کرنا چاہوں گا. کرونا وائرس کی کیفیات کے سبب سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے اچھے خاصے کھاتے پیتے افراد بھی پریشانی اور مشکل میں ہیں. اس موقع پر ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے ان کے گھر تک رزق اور غذا اور اناج پہنچانے کا انتظام اور اہتمام کرنا ہے. اور یقیناً ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ سوشل ویلفیئر کا کام چل رہا ہے. ہر انسان یہ خواہش کر رہا ہے کہ جو لوگ پریشانی اور مشقت اور تکلیف میں ہیں ان کے ساتھ آسودگی کا معاملہ کرنے کی کوشش اور تقدو کی جائے. میں یہاں ضرور عرض کروں گا کہ احترام انسانیت کی معراج یہی ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کی عزت اور اس کے وقار کے پاس اور اس کا لحاظ رکھنے کا پورا موقع عطا کریں.
ہمیں صدقہ و خیرات ہوتے ہوئے تو نظر آ رہا ہے، مگر اس کے پیچھے جس طرح سے لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، تحقیر کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے کیے ہوئے صدقہ و خیرات کو ضائع مت کرو، کہ تم تکلیف دے کر کسی کو صدقہ خیرات سے فائدہ پہنچا رہے ہو تو یہ کسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر عمل خیر میں اس بات کو ضرور رکھنا ہے کہ ہم جس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو وہ بھلائی بھی اس تک پہنچے، اس سے کہیں بڑھ کر اس تک اس کی عزت پہنچے، اس کا وقار پہنچے اور اس کی عزت نفس کا پاس اور لحاظ رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ جی، اور بتاتا چلوں کہ احساس ٹرسٹ کے نام سے آپ جانتے ہیں، احساس بھی پوری دنیا میں الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے، کراس دا بورڈ، راؤنڈ دا گلوب، بہت سارے ترقی پذیر ممالک جن میں سیریا ہے، روہنگیا ہے، صومالیہ ہے، جموں کشمیر کی وادیوں میں جہاں مہینوں سے کرفیو نافذ ہے، وہاں پر احساس وہاں کی لوکل این جی اوز کے ساتھ کولیب کر کے ان کی مدد اور ان کو تعاون پہنچا رہا ہے۔ افطاری باکسز، اشیاء خورونوش، انفیکٹ یو ایس اے کے ایک شہر نیو یارک کے کچھ علاقہ جات ہیں جن میں بروکلن ہے، کوئن ہے، آئس لینڈ ہے، ان علاقوں میں وہ لوگ جو محصور ہو گئے، کوارنٹین ہو گئے، جو اوبر ڈرائیور تھے، جو شاپ کیپرز تھے، جو شاپ کیپرز کے ساتھ ہیلپرز تھے، جن کا کام نہیں چل رہا، روزمرہ کی بنیاد پہ انہیں پیسہ نہیں آ رہا، ان کو ڈور ٹو ڈور الحمدللہ احساس اشیاء خورونوش ویکلی ایک فیملی راشن پیک بنا کے اور وہاں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں کے بچے کوکیز وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بھی اس باکس میں ہے، وہاں کے لوگ جس طرح کی چیزیں وہاں سے کھاتے اور پیتے ہیں وہ تمام تر چیزیں اس باکس میں موجود ہیں وہاں پر، اور پورے پاکستان میں افطاری بھی کروائی جا رہی ہے احساس کے تحت اور ان کی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ ویلفیئر کا کام ہے، این جی اوز کرتی ہے، انڈیویجول بیسس پہ بھی آپ احساس کا ساتھ دیں، بھرپور ساتھ دیں، کہ جی این کا ساتھ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ انڈیویجول، آپ ان ممالک میں جہاں آپ نہیں کرتے یہ سروسز آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے احساس کا پلیٹ فارم موجود ہے۔ انڈیویجول بیسس پہ جب میں بیہائنڈ دا سین بات کرتا ہوں ان علماء سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے، تو یہ اپنے اپنے تہیں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں جہاں جہاں ان کی رسائی ہے یہ مدد کرتے ہیں، یعنی ہر فرد پر یہ لازم ہے۔ ہم خود سالانہ طور پہ کام کرتے ہیں لیکن ہر فرد پہ یہ لازم ہے کہ آپ اپنے اقربا میں، اپنے اطراف میں، اپنے علاقے میں لوگوں کو دیکھیں، تلاش کریں۔ مجھے مفتی سہیل صاحب کا ایک پیغام، میں بریک پہ جا رہا ہوں اور یہ پیغام ضرور دوں گا، مجھے دیا تھا جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو مفتی سہیل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میرا پیغام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ سادات کرام کو تلاش کریں، سیدوں کو تلاش کریں، خوددار لوگوں کو، سفید پوشوں کو تلاش کر کر کے ان کی ڈھونڈ کر مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے، واہ فرما دے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ان علماء کرام کا سیگمنٹ ختم ہوا۔ سب کا بہت شکریہ آپ حضرات کا، تشریف لائے، بہترین پیغام آپ لوگوں نے دیا اور خوبصورت گفتگو، سوالات جوابات ہوئے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ممتاز عالم دین علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب اور ممتاز نوجوان ثنا خاں، خوش الہان ثنا خاں، دانیال شیخ ہمارے ساتھ ہوں گے، نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، کچھ بات کر لیں گے، کچھ انشاءاللہ دعائیں ہوں گی، مناجات ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت